بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام سے پہلے اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ آپ کثرت سے شراب بھی پیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ شراب پینے کی غرض سے شراب خانے چلے گئے، لیکن شراب خانہ بند ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ شراب خانہ بند ہو چکا ہے تو میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا۔ تو میں نے سوچا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی جو آج شراب خانہ بند ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے میں کعبۃ اللہ کے اندر چلا گیا تاکہ کچھ عبادت کر سکوں۔ یاد رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بھی اسلام قبول نہیں کیا اور آپ بت پرست تھے، اور خانہ کعبہ میں اس وقت بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ بت پرستی کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے پاس کسی کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا۔ مجھے اس شخص کی شکل دکھائی نہ دی کیونکہ رات کا وقت تھا۔ چنانچہ میں محترم ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے اور ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور آپ نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سنا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر زبان زد عام ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا اصل واقعہ، جس کے راوی وہ خود ہیں اور بہت سی صحیح حدیث کی اور روایات کی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے، وہ واقعہ اصل میں کیا ہے؟ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود عمر فاروق سے مروی ہے جو گو کہ ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں شراب پینے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا۔ شراب خانہ بند ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ میں عبادت کے لیے کعبہ میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ جب میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ اب یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُؤْمِنُونَ، یعنی یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے دل کی بات ابھی میرے دل میں تھی، میری زبان پر بھی نہیں آئی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے جان لی؟ میں نے ان کو شاعر قیاس کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل میں قیاس کیا کہ یہ شاعر نہیں، یہ کاہن یا نجومی ہے جو کہ دلوں کی بات بھی جان لیتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے دل میں یہ قیاس کیا کہ یہ کوئی کاہن ہے تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ صورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح سے گھر کر گیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو میں اور بھی حیران اور پریشان ہو گیا کہ میرے دل کی بات یہ کس طرح سے اور آخر کیسے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سننا تھا کہ میں وہاں سے ہڑبڑا کر گھبرا کر بھاگ گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں میرا قیاس اور میری سوچ بدلنے لگی، اور میں واقعی اس بات پر یقین کرنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بیان ہے، بلکہ یہ ہدایت اور روشنی کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانے میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج، ایک فصیح البیان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی،
اس واقعہ پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر عمر نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اسی لیے ادھر میں اعلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ اس کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحاقہ، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ واقع اسلام فی قلبی کل موقع، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی اس لیے ان کو اس کا حال معلوم نہ ہو سکا، اور مخالفت کی شدت کے باعث خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ قریش کے سربراہ آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیوں کراتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بڑھ گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گرے باں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔
فاطمہ نے قرآن کے جزاز سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کفار باطل اور جھوٹے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ باطل اور جھوٹے ہیں۔ سیدنا عمر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ امام طبری اور امام زہری فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد تمام صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خانہ کعبہ میں گئے اور جا کر وہاں نماز ادا کی، اور خانہ کعبہ میں جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے کوئی مائی کا لال جو آ کر مجھے کعبہ اللہ میں عبادت کرنے سے روک سکے؟ اور کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکا، اور اس کے بعد سے مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر کھلم کھلا عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق یعنی فرق کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ محترم ساتھیو، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔